السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرچ اینڈ انالیسس ٹی وی۔ ناظرین محترم، دجالی ایجنڈے کو بغیر کسی ڈر اور خوف کے آگے بڑھانے والے مسلم حکمران جن میں محمد بن سلمان سرفرسطین نے حال ہی میں اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی ہے، ایسی جگہ پر جس کے بارے میں ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ نیوم شہر 26,500 مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط سعودی عرب، مصر اور اسرائیل کی مدد سے دجالی شہر بنایا جا رہا ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو لاہور کا رقبہ 1,772 کلومیٹر اسکوائر ہے اور نیوم شہر کا رقبہ 26,500 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لاہور کو 14 مرتبہ اٹھا کر نیوم شہر میں رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی صدر کے ہمراہ حال ہی میں اس شہر کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے، جس کے بعد صدی سے وہاں رہنے والے باشندوں کو نکال کر تعمیراتی کام بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس کو جدید ترین چیزوں سے آشنا کیا جائے گا، جہاں روبوٹ کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوگی، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ شہر مکمل ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ یاد رہے، یہ شہر کا افتتاح 2017 میں کیا گیا اور افتتاح کے موقع پر محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے بہترین اور جدید شہر ہوگا۔ یہ شہر ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر کے قریب بنایا جائے گا، جس کے ساتھ مصر، اردن اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں، اور اس منصوبے کے تحت اتنا بڑا پل بھی تعمیر کیا جائے گا جو اس سے کافی شہروں یعنی مصر، اردن اور امریکہ کے کافی حصوں کو ملا دے گا، اور اس طرح تینوں ممالک کا پہلا خصوصی زون قائم ہو جائے گا۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ دبئی میں ہے، جبکہ اس سے بڑی عمارت سعودی عرب میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے۔ اس شہر کا مکمل طور پر نظام روبوٹ چلائیں گے۔ یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسیاں ہوں گی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شہزادہ فہد بن سلطان نے ایک اجلاس میں کہا کہ میں کوئی شاہراہ نہیں بنانا چاہتا، ہم 2030 تک اڑنے والی گاڑیاں بنانا چاہتے ہیں، اور ڈرائیونگ صرف سیر و تفریح کے لیے ہوگی، نہ کہ ٹرانسپورٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں کلاؤڈ سیڈنگ کا سسٹم بھی موجود ہوگا، یعنی مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی، جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے، جبکہ حدیث میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ملتا ہے کہ قیامت کے قریب صحرا میں بھی سبزہ اگے گا، اور یہاں مارشل آرٹ روبوٹ لڑائیاں ہوں گی، جبکہ یہاں پر ایک ایسا پارک بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹ کی شکل میں گھوم رہے ہوں گے، اور اس کے علاوہ اس شہر کا اپنا مصنوعی چاند بھی ہوگا، جو کہ ڈرونز کی مدد سے لائیو طلوع اور غروب ہوگا، جبکہ یہاں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل طور پر فروغ دیا جائے گا، جس سے جینز میں تبدیلی لا کر انسان کی ذہانت کو بڑھایا جائے گا۔ ناظرین، اس شہر کا اپنا ایئرپورٹ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ یہاں ڈانس کلب، شراب خانے اور عیاشی کے اڈے بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ تمام مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ لڑکیوں کو اپنی مرضی کے کپڑے پہننے کی آزادی ہوگی، اور وہ سرعام جو جی چاہیں کریں گی، اور اس شہر کا کوئی مذہب اور قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر خود مختار ہوگا، اپنے قانون خود بنائے گا، اور عورتوں پر جو پابندیاں سعودی عرب میں لگتی ہیں وہ اس شہر میں مکمل آزاد ہوں گی۔ اس شہر کو یہودی تجارت کا مرکز بنایا جائے گا، اور اسی جگہ سے یہودی سعودیہ معیشت کو کنٹرول کریں گے، اور وہ اس شہر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد سعودی کے کافی حصوں پر اپنا کنٹرول جما لیں گے۔ محترم ناظرین، اسرائیل کا ایجنڈا ہے کہ وہ مسلم 5 ممالک اردن، مصر، شام، عراق اور سعودی عرب پر قبضہ جما لے، اور قبضہ جما کر دی گریٹ اسرائیل بنا لے۔ یہ وہ علاقے ہیں جن کے ساتھ 7 سمندر لگتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ دجال کی آمد سے قبل ان علاقوں پر قبضہ 2 صورتوں میں کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ جن ممالک پر دی گریٹ اسرائیل بنانے کا منصوبہ بنایا گیا وہ سب ممالک اسرائیل سے امن معاہدہ کر لیں، اور اس ممالک میں ساری پالیسیاں اسرائیل کے مطابق چلائی جائیں گی، مگر حکومت اسی ملک کی ہوگی، جبکہ دوسرا آپشن جنگ تھی۔ لہٰذا اگر تاریخ پر نظر دہرائی جائے تو 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن نے 1994 میں اور مصر نے 1978 میں اسرائیل کے سامنے اپنی ہار تسلیم کی اور امن معاہدہ کر لیا، اور اس معاہدے کو ہر چیز پر فوقیت دی، جبکہ شام اور عراق نے امن معاہدے کو تسلیم نہیں کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ کی مدد سے وہاں بڑے بڑے حملے کروا دیے گئے۔
اب بات آتی ہے پانچویں ملک سعودیہ عرب کی۔ یہ اندرونی طور پر امن معاہدہ کر چکا ہے یا مستقبل میں کرنے کی خواہش رکھتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ عرب بادشاہوں کی خفیہ ملاقات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بس اب ان علاقوں میں جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی جنگ کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر آج سے 1400 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تمام یہودی و انصار 80 رنگوں والا جھنڈا لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور 80 رنگوں کا لشکر اسرائیلیوں کے اتحادی اور نیٹو یونین ہی ہے۔ اور اس کا ذکر خود یہودی کی روایات میں بھی آتا ہے، جس کو جنگ یرحماتون سے جانا جاتا ہے، جس میں کرسچن اور یہودی مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ نیوم نامی شہر وہی شہر ہوگا جہاں دجال کا قیام ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے کنارے پر قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف دوڑے گا، جبکہ خود اس شہر کا نام میں معنویت ہے، کیونکہ نیوم کا عبرانی ترجمہ دیکھا جائے تو وہ ہے ایک درندہ، ایک انتہائی برا انسان جس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ ساری نشانیاں دجال ملعون کی ہیں، اور اس شہر کا نام بھی اسی پر رکھا گیا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں دجال اپنا قیام کرے گا، اور اس کی تعمیرات شروع ہو چکی ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اس دجال کے خلاف لڑنے کی طاقت اور اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی بھی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور نیچے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔